بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی انفو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا، اے عباس، کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر انہوں نے اون محمد کے نام لیے۔ رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا نام بھی لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کے فرماتے ہیں، اے میرے چچا حسین، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اے قاسم، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا، اے چچا جان، اگر آپ کے قدموں پر قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین شہزادہ قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرمایا، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں، اے میرے چچا حسین، کیا یہ ظالم خیام کے اندر بھی آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں، اے قاسم، میں خود فوج کے سامنے اصغر کو پانی پلانے لے جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا۔ بی بی ام فروہ دیکھتی ہے کہ ان کا بیٹا قاسم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا تھا۔ بی بی ام فروہ قریب گئی، اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا، اے میرے شہزادے، کیوں رو رہے ہو؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا، اے میری ماں، میں صبح سے اب تک جب بھی چچا حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگتا ہوں، آپ فرماتے ہیں، قاسم رک جاؤ، قاسم ٹھہر جاؤ۔ اے میری ماں، آپ جا کے چچا جان سے بات کریں نا اور ان سے کہیں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیں۔ جیسے ہی شہزادہ قاسم نے یہ فرمایا، بی بی ام فروہ کو امام حسن علیہ السلام کی وصیت یاد آتی ہے۔ آپ نے کہا، اے قاسم، تمہارے بازو پہ جو تعویذ باندھا ہے اس کو کھولو۔ تمہارے بابا حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لو اور عن قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کو دینا اور کہنا میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی، اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے میرے چچا حسین، میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ امام حسین اپنے بھائی کے تعویذ کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور چومتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تحریر میں تھا، اے میرے بھائی حسین، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر ہمارے بابا علی علیہ السلام سے فرما رہی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے اور نہ میں فاطمہ اور نہ علی تم اور نہ حسن ہوگا۔ میرا غریب حسین بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ، مجھے بیٹا عطا کر جو میں کربلا کے لیے رکھوں تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو سکے۔ اے حسین علیہ السلام، آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کے تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے سر کو چومتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے قاسم، جا، اللہ کی راہ پہ قربان ہو جا۔ تاریخ نے لکھا، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں،
اے فوج عشقیہ، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، اگر کوئی ہے تو میرے مد مقابل آئے۔ عمر بن سعد، شمر اور دوسرے بہادر زور زور سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں 13 سال کا بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں حضرت نام کا ایک بہادر انسان تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلے لڑ سکتا تھا۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ حضرت جا اور قاسم کا سر لے کے آ۔ حضرت کہتا ہے کہ اس 13 سال کے بچے سے بھلا میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ تاریخ نے لکھا اس کا بیٹا آیا، شہزادہ قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو فنار کر دیا۔ وہ حیران ہو کے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی فنار ہو جاتا ہے۔ تیسرا بیٹا بھیجتا ہے، وہ بھی فنار ہو جاتا ہے۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے تو حضرت میدان میں آتا ہے۔ جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے، حضرت قاسم علیہ السلام نے یا علی کا نعرہ لگا کے ایک ہی وار میں زمین پر گرا دیتے ہیں، وہ تڑپنے لگتا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کے حملہ کرو۔ بس ایک 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کر حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے، کوئی پشت سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں طرف سے تیر پھینکتا ہے، کوئی بائیں طرف سے نیزے مارتا ہے۔ بس ایک نیزہ آپ کے سر مبارک پر لگا، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور آواز دی اے چچا حسین میری مدد فرمائیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگا، آپ کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، حضرت قاسم علیہ السلام کی لاش کو ڈھونڈ نہ پایا، بس دیکھا کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کا بازو ہے تو کہیں قاسم کا پیر ہے تو کہیں قاسم کا سر ہے۔ آپ اپنی عبا میں اپنے بھائی حسن کی نشانی کو چنتے ہیں، جیسے ایک باغبان پھول کو چنتا ہے، ایسے ہی امام حسین نے شہزادہ قاسم کی لاش کو کربلا کی زمین سے چنا، گٹھڑی باندھی اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں بی بی ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا خیمے میں منتظر تھیں کہ عن قریب میرے بیٹے کی لاش آئے گی۔ جیسے ہی امام حسین خیمے میں پہنچتے ہیں، بی بی ام فروہ پوچھتی ہے اے میرے بھائی حسین، میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین گٹھڑی رکھتے ہیں اور کھولتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے اے میرے غریب قاسم، تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، مجھے بی بی فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا ہے۔ بی بی لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھ لگاتی ہے اور شہزادہ قاسم کے جسم پہ جو کرتا پہنا ہوا تھا اسے چن کے الگ کرتی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے بی بی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اے میرے بھائی حسین علیہ السلام، جب میں مدینہ جاؤں گی تو حسن علیہ السلام کی قبر پہ یہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی اے میرے آقا حسن، آپ کے لال قاسم نے کس طرح سے آپ کی وصیت پر عمل کیا ہے۔